الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی، گزشتہ مجلس میں نماز کے عنوان پہ کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نماز کے تعلق سے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک فضائل، دوسرا مسائل۔ آج کی مجلس میں نماز کے فضائل قرآن کریم کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں ان کو عرض کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ نماز کے بارے میں قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں، 3 قسمیں ہیں قرآن کریم کی آیتوں کی جو نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک وہ قسم ہے جس میں صرف نماز کی فرضیت کو بیان کیا گیا، جس میں نماز کی ترغیب دی گئی۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے، نماز پر ملنے والا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے جس میں نماز میں سستی کرنے پر یا نماز کو چھوڑ دینے پر عقاب اور وعیدیں بیان کی گئی۔ یہ 3 قسمیں ہیں، تینوں قسموں پر مختلف آیتیں ہیں جو نماز کے موضوع پر، نماز کے عنوان پہ نازل کی گئی۔ تو ساری نہیں، کچھ آیتیں تینوں قسموں سے تعلق رکھنے والی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آیت قرآن کی، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر اس کی مختصر سی تفصیل۔ قرآن کریم کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ کتاب سراپا ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 123۔ پھر متقیوں کی صفات کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کی باتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں 3 صفتیں متقیوں کی بیان کی۔ اگلی آیت میں 2 صفات، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو آپ کی طرف اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف نازل ہونے والی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور 5ویں چیز وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب آیت میں جو چیز نماز سے متعلق ہے وہ دوسرے نمبر کی متقیوں کی صفت ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے لوگ متقیوں کے اوصاف کے حامل شخص ہیں۔ جب یہ 5 اوصاف کسی شخص کے اندر ہوں گے، ایمان بالغیب، نماز کا قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا، حضور پر اور حضور سے پہلے آنے والے نبیوں پر اترنے والی کتابوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا،
یہ پانچوں چیزیں جس شخص کے اندر ہوگی اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی اور فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ آیت نمبر 2، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، بقرہ آیت نمبر 43۔ اس آیت میں چیزیں تین ہیں لیکن دو کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو آیت کی تفسیر میں یہ چیز ہے کہ پہلا جو لفظ ہے اقیموا الصلاۃ، کہ لوگوں نماز قائم کرو، نماز کے اندر رکوع شامل، پھر اس کے بعد مستقل طور پر رکوع کے عنوان کو ذکر کرنا اور کہنا وارکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ نماز میں رکوع کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ نماز کے اندر رکوع کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور نماز میں جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سب سے زیادہ غلطی اور سستی جس رکن میں پائی جاتی ہے لوگوں کی، وہ رکوع والا کہ اس میں سر، کمر اور سرین، یہ تینوں چیزوں میں یکسانیت اور تینوں چیزوں کے اندر برابری ہونا ضروری ہے، اور یہ لوگوں کو عام طور سے ہو نہیں پاتا ہے۔ تو اس کی اہمیت کو اور رکوع کو سنت کے مطابق کرنے کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز میں رکوع کا خاص خیال کرو۔ آیت نمبر 3 جو نماز کی اہمیت بتاتی ہے والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، سورہ بقرہ آیت نمبر 162۔ آیت میں تین چیزیں بیان کی گئی ہیں جن میں پہلی ہی چیز نماز کے عنوان کو ذکر کیا۔ ترجمہ آیت کا ہے والمقیمین الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں آیت میں تین چیزیں بیان کی ہے، نماز کا قائم کرنا، نمبر 2 زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور نمبر 3 اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان لانا۔ اس کی اصل ترتیب ہے ایمان، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، جو حدیث میں بھی آئی ہے۔ نمبر 1 پہ ایمان، نمبر 2 پہ نماز، نمبر 3 پہ زکوٰۃ۔ آیت کے اندر شروعات ہوئی ہے نماز، والمقیمین الصلاۃ، نمبر 1 پہ نماز، والمؤتون الزکاۃ، نمبر 2 پہ زکوٰۃ، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور نمبر 3 پہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ۔ کسی بھی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے ترتیب کو بدلا جاتا ہے، کبھی کبھی کسی چیز کے اہم ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ترتیب کو بدل دیتے ہیں۔ اصل ترتیب تو یہی ہے کہ نمبر 1 پہ ایمان، نمبر 2 پہ نماز، لیکن جب لوگوں کے اندر نماز کے تئیں غفلت، سستی اور تغافل زیادہ پایا گیا اور زیادہ پایا جاتا تھا، تو پھر اس موقع پہ قرآنی آیات میں بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ترتیب بدلتی ہے۔ اس چیز کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں جس چیز میں لوگوں میں غفلت پائی جاتی ہے، اور اس چیز کی اہمیت کو بدلا
بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ تو آیت میں پہلے نمبر پہ نماز کو اس لیے رکھا گیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں نماز کی اہمیت رہے اور لوگوں کو یہ پتہ چلتا رہے کہ نماز دین کے اندر وہ درجہ رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اجر عظیم دینے والے لوگوں کا تذکرہ فرمایا تو ان میں پہلے ہی نمبر پہ وہ لوگ آ گئے جو نماز کے پابند ہیں۔ آیت نمبر 4 لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 12۔ اس آیت میں کئی چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں، لیکن ساری چیزوں میں نمبر 1 پہ نماز ہے۔ پھر ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں میں یہ چیزیں پائی جائیں گی ان کو انعام کیا ملے گا۔ آیت کا ترجمہ ہے لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم لوگ نماز کو قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکاتوں کو ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہ، اور تم میرے رسولوں کا اعزاز اور اکرام کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسن دو گے۔ یہ ہو گئی 5 چیزیں۔ ایک نماز کا قائم کرنا، نمبر 2 زکوٰۃ کا ادا کرنا، نمبر 3 رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 4 رسولوں کا اعزاز و اکرام کرنا، نمبر 5 اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ جب آدمی یہ 5 کام کر لے گا تو اللہ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، سب سے پہلے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ دوسرا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ثوابا من عند اللہ، اور یہ سب اللہ کی طرف سے بدلے کے طور پہ ہوگا۔ واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے پاس اس سے بھی بہتر اور بدلے موجود ہیں۔ تو آیت میں 5 چیزیں ہیں، ان میں پہلے نمبر پہ نماز۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، رسولوں کی مدد کرو گے اور ان کا اعزاز و اکرام کرو گے، اور اللہ کو قرض حسن دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ آیت نمبر 5 الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ سورہ انفال آیت نمبر 4۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا نماز کا تذکرہ، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن، لہم درجات عند ربهم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں، ومغفرۃ، اور ان کے گناہوں کی بخشش ہے، ورزق کریم، اور بہت بہترین روزی بھی ہے۔ تو آیت کے اندر 2 کام کرنے پہ اللہ نے 3 چیزیں عطا فرمائی۔ کام 2 ہیں، نمبر 1 نماز قائم کرنا، نمبر 2 اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور انعام 3 ہیں، درجات، جنت میں درجے ملیں گے، ومغفرۃ، گناہوں کی معافی ملے گی، ورزق کریم، اور دنیا میں سہولت اور آسانی والی روزی ملے گی۔
تو آیت کے اندر دو عمل پہ 3 انعام، اور ان میں پہلا عمل ہے نماز کا قائم کرنا۔ یہ آیت بھی نماز کی اہمیت کو بتلاتی ہے۔ آیت نمبر 6، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ سورہ ہود آیت نمبر 114۔ آیت کا ترجمہ ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار، نماز کو قائم کرو دن کے دونوں حصوں میں، وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصے۔ تو اس آیت میں اللہ نے نماز کی اہمیت اور نماز کی فرضیت کو ایک دوسرے طریقے سے ذکر فرمایا۔ کہا کہ نماز کو قائم کرو دن کے 2 حصوں میں اور رات کے کچھ حصے۔ تو دن کے 2 حصے یعنی شروع کا اور آخر کا، دونوں کو اللہ نے ذکر کیا۔ دن کا شروع حصے میں فجر داخل ہے، دن کے آخری حصے میں عصر داخل ہے۔ جب کسی چیز کی ابتدا اور انتہا ان دونوں کو بیان کیا جاتا ہے تو بیچ کا حصہ خود بخود داخل ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے دن کا شروع حصہ یعنی فجر اور دن کا آخری حصہ یعنی عصر ان دونوں کو بیان کیا تو ظہر کی نماز خود بخود داخل ہو گئی۔ پھر فرمایا وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں نماز ادا کرو۔ تو اس سے مغرب اور عشاء داخل، کہ مغرب بھی رات میں داخل ہے، عشاء بھی رات میں داخل ہے۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، اور مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے مغرب بھی رات کی نماز ہے اور عشاء بھی رات کی نماز ہے، لیکن یہ پوری رات کی نہیں ہے، رات کے کچھ حصے کی نماز ہے۔ اس لیے فرمایا وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو۔ تو آیت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، یہ 5 نمازوں کی فرضیت ثابت کرتا ہے۔ تو جو آدمی 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا، آگے اس کے لیے انعام بیان کیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ سمجھنے والوں کے لیے ایک نصیحت۔ تو ایک دوسری چیز، ایک دوسرا فائدہ نماز کا اس آیت میں آیا ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے کہ نماز پڑھنے سے برائیاں اور گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ جب آدمی 2 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو 2 نمازوں کے بیچ میں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی پابندی سے دھل جاتے ہیں۔ جس نے ظہر پڑھ لی، اب اس کے بعد جب وہ عصر پڑھے گا تو ظہر اور عصر کے بیچ میں جو اس سے گناہ ہو گئے وہ عصر کی نماز پڑھتے صاف ہو جائے۔ جب یہ آدمی مغرب پڑھے گا تو عصر اور مغرب کے بیچ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر جب یہ عشاء پڑھے گا تو مغرب اور عشاء کے بیچ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو آیت کہتی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو اس لیے نماز کے جو بہت سارے فوائد ہیں ان میں ایک بڑا فائدہ اس آیت میں، حالانکہ آیت کا عموم تو یہ بتاتا ہے کہ اس میں ساری اچھائیاں داخل ہیں، یعنی ہر اچھائی برائی کو مٹا دیتی ہے، پھر وہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقہ ہو، خیر خواہی ہو، اخلاق ہو، ساری اچھائیاں داخل ہیں کہ یہ ساری اچھائیاں برائیوں کو ہٹاتی ہے۔ لیکن اس آیت کے ٹکڑے کا نماز کے تذکرے کے بعد آنا اس بات کو بتاتا ہے کہ اس کا نماز کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ ٹکڑا نماز کے ساتھ اس کی خاص وابستگی ہے کہ نمازوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی آدمی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ یہ 6 آیتیں تقریباً آپ کے سامنے آئی ہیں جو نماز کی اہمیت کو بتاتی ہیں، اور بھی آیتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلی مجلس میں آتی رہیں گی، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ نماز میں جو آیتیں قرآن کریم کو بتانے کے لیے، نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے، نماز کی فرضیت کو بتانے کے لیے اور نماز پر لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے آئی ہے، ان پر ہماری سرسری نظر ہو جائے،
وہ آیتیں ہمارے کانوں تک گزر جائیں، ان آیتوں کا ترجمہ ہمارے کانوں سے ٹکرا جائے اور ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز کے بارے میں قرآن کی ایک دو آیت نہیں ہے کہ ہم نماز کو معمولی سمجھ لیں، پورا قرآن نماز سے بھرا پڑا ہے۔ پہلے پارے سے 30ویں پارے تک شاید ہی کوئی پارہ ہو جہاں نماز کا تذکرہ نہ ہو، شاید ہی کوئی سورت 114 میں سے بچی ہو جس میں نماز کے تذکرے نہ ہو۔ تو نماز سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اس لیے بتانے کا اور آیات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نماز کی اہمیت پیدا ہو، ہمارے دلوں میں نماز کے بارے میں جو غفلت اور سستی پائی جاتی ہے، جو کمیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں وہ دور ہوں، اور ہم ان آیات کو سن کے نئے جوش، نئے ولولے اور نئی امنگ کے ساتھ نماز کی پابندی اور نماز کے اہتمام کے اندر لگنے والے بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔